سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ صوبے میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,913 جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1,188 ہو گئی۔ کراچی اردو پوائنٹ اخبار تازہ ترین انٹرنیشنل پریس ایجنسی 16 جولائی 2020 حکومت سندھ نے صوبے میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر لاک ڈاؤن میں مزید ایک ماہ کی توسیع کر دی۔ اس ضمن میں محکمہ داخلہ سندھ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 1 جولائی کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں 15 اگست تک کی توسیع کی گئی ہے۔ خیال رہے کہ صوبہ سندھ میں 15 جولائی تک کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,08,913 جبکہ اموات کی مجموعی تعداد 1,188 ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں صوبے میں کورونا کا پھیلاؤ کراچی میں سب سے زیادہ ہے، جہاں 15 جولائی کو کراچی میں کرونا وائرس کے 522 مریضوں کی تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد شہر میں عالمی وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 80,803 ہو گئی تھی۔ لاک ڈاؤن میں توسیع کے حوالے سے صوبائی وزیر بلدیات، اطلاعات و جنگلات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ کے تمام فیصلوں میں عوام کا مفاد پوشیدہ ہے، اب کورونا کی وبا کے ساتھ جینے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ اپنے عوام کی مشکلات ادراک رکھتی ہے، لیکن ملک کی موجودہ صورتحال کسی بھی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتی۔ وبائی وزیر نے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز SOPs پر عمل درآمد کرنا وقت کی ضرورت ہے اور مویشی منڈیوں کی اجازت بھی SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ دی گئی ہے۔ علاوہ ازیں وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے دوران عوامی اجتماعات اور شادی ہالز پر پابندی برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مساجد، بازاروں اور دفاتر میں SOPs پر عمل درآمد ضروری ہے، لہٰذا لوگوں کو احساس ذمہ داری کے تحت تمام امور سر انجام دینے چاہیے۔ ملک میں چینی اور آٹے کا بحران پھر سے پیدا ہونے کا خطرہ۔ لاہور میں چینی 85 سے 90 روپے اور کراچی میں آٹا 6 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ سرکاری نرخ پر چینی کی دستیابی تو دور کی بات، ہول سیل مارکیٹ میں چینی کے ریٹ مزید 2 روپے بڑھ گئے ہیں۔ لاہور میں فی کلو چینی 85 سے 90 روپے تک فروخت ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کے کریک ڈاؤن کے باوجود بہتری کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی کی فی کلو قیمت 81 سے 78 روپے فروخت ہو رہی ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ نے چینی کا ریٹ 70 روپے مقرر کیا ہے۔ تاہم شہر میں کسی بھی دکان پر سرکاری نرخوں پر چینی نہیں مل رہی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چینی سستی ہونے کی بجائے نرخ بڑھ گئے ہیں۔ سب دکانوں کا اپنا اپنا ریٹ ہے، کوئی بھی چیز سستی نہیں ملتی، بس صرف اعلانات ہوتے ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ 70 روپے کلو چینی فروخت کرنے کے لیے سپلائی انتظامیہ خود دے، ہم کیسے اور کہاں سے بیچیں چینی اس ریٹ پر؟ اس ریٹ سے زیادہ تو اکبری منڈی ہول سیل میں بھی نہیں ملتی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق گزشتہ روز منافع خوروں کے خلاف 354 کارروائیاں کی ہیں، 80,000 جرمانہ عائد کر کے 6 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی کے پہلے ہفتے میں مہنگائی میں 0.98% اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق ملک میں چینی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہفتے میں چینی کی قیمت میں 2 روپے 14 پیسے فی کلو اضافہ ہوا۔ امجد صابری کی صاحبزادی حورین صابری ٹک ٹاک اسٹار بن گئی۔ تفصیلات کے مطابق لاکھوں دلوں پر راج کرنے والے امجد صابری کی صاحبزادی نے بھی اس شعبے میں قدم رکھ لیا ہے، جس کے بعد بہت کم عرصے میں وہ ٹک ٹاک اسٹار بن گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حورین صابری نے کچھ ماہ قبل ہی اپنا انسٹاگرام اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور صرف چند ماہ میں ان کے انسٹاگرام پر 54,000 سے زائد جبکہ ٹک ٹاک پر 51,000 سے زائد فالوورز ہو گئے ہیں۔ حورین صابری کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد لوگوں کی جانب سے سوال کیا جا رہا تھا کہ کیا آپ واقعی امجد صابری مرحوم کی بیٹی ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے حورین صابری نے اپنے والد معروف قوال امجد صابری کے ہمراہ کچھ تصاویر شیئر کی، جس کے بعد لوگوں نے ان کی باتوں کا یقین کر لیا۔